ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے پاکستان میں کم عمر کی شادیوں کے حوالے سے۔ چائلڈ میرج کا آپ نے سنا ہی ہوگا، مختلف کیسز سامنے آتے رہتے ہیں ہمارے ہاں۔ اکثر ایسے کیسز اس وقت ہمیں پتہ چلتے ہیں جب وہ پولیس تھانے میں پہنچ جاتے ہیں یا پھر کورٹ کچہری میں جا کے پتہ چلتا ہے، اور اس سے پہلے ورنہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے، ماں باپ کی رضامندی سے اکثر اوقات، اور یا پھر کسی تنازع کو حل کرنے کے لیے کم عمری میں ہی بچیوں کو ایک تو یہ کہ نام کر دیا جاتا ہے، اور دوسری بات میں یہ کہ بہا کر بھی دے دیا جاتا ہے کہ جی اب بس یہ بچی جو ہے نا وہ آ گئی۔ بہت ساری ایسی رسومات بھی ہمارے ہاں ہیں جو کہ اللیگل ہیں، اور اس پہ بارہا بات بھی ہوتی رہتی ہے۔ چائلڈ میرج کے ایشوز نارملی مسلم کمیونٹی میں تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن مائنورٹیز میں جو اقلیتیں ہیں ان میں چائلڈ میرج کا ایشو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، کتنا بڑا ایشو وہاں ہے، اور مائنورٹیز خود کیا سمجھتی ہیں کہ اس ایشو کو کیسے ایڈریس ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو قوانین موجود ہیں اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان میں بہتری کی یا مزید ترامیم کی کتنی ضرورت ہے، کس حد تک ضرورت ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترمہ سیما مہیشوری صاحبہ نے، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سیما صاحبہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم مائیکل ایڈوکیٹ، جو کہ لیگل ایڈوائزر ہیں کیتھولک آرچ ڈیووسس آف کراچی کے، اور چیئرمین ہیں مائنورٹی افیئرز جسٹس ہیلپ لائن انٹرنیشنل کے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب سلیم مائیکل صاحب۔ اور میں سیما آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ کیا مائنورٹیز میں بھی چائلڈ میرجز کا ایشو ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو خیر میٹرو کا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ریگارڈنگ مائنورٹی کنسرنز۔ جی بالکل، ایکچولی جب ہم چائلڈ میرجز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پورے پاکستان میں ایک بڑا عام سا کمپوننٹ ہے، جس میں خاص کر کے بچیوں کی جو ارلی چائلڈ میرجز جو ہیں وہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم سندھ کمپوننٹ کے اندر بات کریں تو یہاں پہ ہندو کمیونٹی بہت زیادہ اکثریت میں، مطلب ریلیجس مائنورٹیز میں ہندو کمیونٹی کی اکثریت جو ہے وہ زیادہ تر ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے۔ تو رورل ایریاز کی بات لے لیں، اربن ایریاز کی لے لیں، ایون اربن ایریاز میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ایکسیپشنل کیسز مل جاتے ہیں، لیکن رورل ایریاز کے اندر جو ہمارا ایگریکلچرل طبقہ ہے یا ہمارا مزدور طبقہ ہے یا بہت غریب طبقہ جو ہے، ان کے ہاں یہ چیزیں بڑی کامن سی ہیں، کیونکہ ایک تو کلچرل ایفیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سراؤنڈنگ میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، تعلیم کا فقدان ہے، تعلیم عام نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، ایون ہمارے پاس بہت سارے لاز موجود ہیں، پالیسیز موجود ہیں۔ تو ہندو کمیونٹیز یا ہم کرسچن برادری کے اندر بھی کہیں نہ کہیں دیکھ لیں، ایون کرسچن برادری کا اگر آپ لا دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان کا جو پرسنل لا ہے وہ تو اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں جو ہے بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم ہندو کمیونٹیز کے حوالے سے دیکھیں تو یہ پریکٹس بہت زیادہ کامن ہے، اور اس کی مین جو ریزن جب ہم ان سے ملتے ہیں، ہم فیکٹ فائنڈنگز کرتے ہیں، تو اس کی زیادہ تر وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلیں بیٹیاں جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہے کہ ایک تو ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، دوسرا جہاں ان کی منگنیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کمیونٹی باؤنڈنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ لڑکی جلدی آ جائے تاکہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو جلدی سنبھال لے۔ تو ایک یہ رجحان ہے، اور تعلیم کا عام نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری انٹائر پروسیجر کے اندر۔ ایون ہمارے پاس بہت زیادہ بلز موجود ہیں، اگر آپ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ دیکھیں 2013 جو سندھ کے اندر موجود ہے، جس کے اندر آپ انڈر چائلڈ میرجز نہیں کر سکتے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کم عمر کی 18 سال سے کم عمر کی شادی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور یہی چائلڈ میرج ایکٹ اگر آپ 1929 کا دیکھیں اور مسلم لو جو ہے 1961 کا، وہ بھی جو ہے کم از کم اس میں بھی شادی کی عمر کا جو تعین کیا گیا ہے وہ لڑکے کے لیے تو 18 سال ہے، لیکن لڑکی کے لیے جو 16 سال کا رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو تھوڑے بہت کانفلکٹس ہمیں نظر آتے ہیں، اگر ہم فیڈرل لیول پہ دیکھیں تو لڑکی کی عمر 16 سال کا تعین ہے، لیکن اگر سندھ لیول پہ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی پروگریس ہے، ایک پروگریسو ایکٹ ہے، جس میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ہم تو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک سم آپ کو ایشو کروانی ہے، ایک CNIC بنانا ہے، آپ کو لائسنس بنانا ہے، وہ لائسنس چاہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو یا آپ کی سم کا ایشوئنس کی بات ہو، تو وہاں پہ بھی آپ کی کم از کم جو بلوغت کی ایج ہے وہ 18 سال ہے۔ تو شادی اٹ سیلف اٹس اے بگ
चैलेंज और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे 12 साल 13 साल 14 साल की बच्चियों को इस बात की जो है नो हाउ नहीं होती हुई कि शादी बेसिकली है क्या, और उनकी शादी कर दी जाती है। और इसके अलावा मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि पाकिस्तान के इवन खास करके सिंध के खित्ते की हम बात करें तो हम जब कन्वर्शन की या फोर्स मैरिजेस और फोर्स कन्वर्शन की बात करते हैं तो उसमें ये तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि बेसिकली जो कन्वर्शन है वो इस बच्ची ने अपनी मर्जी से की है, लेकिन हमारा जो हिंदू मैरिज बिल है उसमें भी अगर शादी की उम्र का जो तयन किया गया है उसकी उम्र कम से कम 18 साल है। फिर ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का, जिसमें सिंध का कानून कहता है कि चाहे वो उसका ताल्लुक बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, लेकिन सिविल लॉज के हिसाब से आप 18 साल से कम उम्र लड़का लड़की की शादी नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इस वे में फाइंड करते हैं कि अगर कोई मुस्लिम बच्ची की शादी हो रही है तो वहां तो पुलिस पहुंच के जो है इसको रिकवर कर लेती है और 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं होने देती। कुछ ऐसे केसेस मिले हैं अभी रिसेंटली, हाल में भी आई थिंक 10 दिन पहले की बात है, तो इस तरह का केस सामने मंजर आम पे आया। लेकिन जब हम कन्वर्शन की बात करते हैं और चाइल्ड मैरिजेस की बात जब हम माइनॉरिटीज के हवाले से करते हैं तो वहां पे चाहे आप कोर्ट कचहरी में चले जाएं, आप पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आप लोगों के पास चले जाएं, उस वक्त वो उम्र जो है ऑटोमेटिकली रिवील हो जाती है कि इसका तयन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। उस बच्ची इवन आपका नादरा का सर्टिफिकेट बता रहा है, स्कूल का सर्टिफिकेट बता रहा है कि ये बच्ची जो है 18 साल की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये वाला मामला आता है तो यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। हम इसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं कि एक हमें राइट दिया गया है, चाहे वो हिंदू मैरिज बिल हो चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो। जब एक कानून मौजूद है तो उन कवानीन की मेरे ख्याल से एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और प्रोटेक्शन जो है हम सबका हक है, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं और हम भी इसके तमाम हुकूक को जो है बराबर का ही राइट रखते हैं और अपना हक समझते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। जनाब सलीम माइकल साहब, आप बताइए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये मसला किस हद तक है और इसमें क्या चैलेंजेस हैं? हाँ, असल जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये 1929 में जो है बरे सगीर हिंदो पाक में इंट्रोड्यूस कराया गया और उस वक्त जब ये 1929 में तो इसकी उम्र 14 साल थी और लड़के की उम्र 16 साल थी। फिर इसमें अमेंडमेंट हुई जब पाकिस्तान बन गया तो 1949 में इसमें अमेंडमेंट हुई तो जो बच्ची की उम्र 14 साल थी उसको 15 साल किया गया और लड़के की उम्र को 18 साल किया गया। फिर 1978 में प्रॉपर तरीके से यानी चाइल्ड मैरिज एक्ट को जो है ना उसको लॉ में शामिल किया गया और उसके बाद 2013 में सिंध हुकूमत ने जो है ना चाइल्ड मैरिज एक्ट को प्रॉपर अपने सूबे में जो है ना अनाउंस किया और उसको हर आदमी ने अप्रिशिएट किया। मैं मैडम की भी और आपके मेट्रो टीवी से सबको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा पर्सनल लॉ है, जो मसीहत का पर्सनल लॉ है, उसमें शुरू से ही जो बच्ची की एज थी वो 16 साल थी। चर्च जो है 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं करता क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल लॉज होते हैं और इसको हर चर्च का काम है उसको फॉलो करना। और ऑलमोस्ट ऐसा बहुत माइनर केस मेरा ख्याल है मेरे सामने अभी नहीं आया जिसमें चर्च ने कभी इसकी वायलेशन की हो एज की। और जब राइट नो जो है ना इसको 16 और लड़के की उम्र 18 साल है और जब हमारे अभी हम रियासत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रिसेंटली अभी सेनेट ने अमेंडमेंट की है तो जो हमारे चर्च का 16 साल था अब हमारे चर्च ने भी उसको 18 साल कर दिया है क्योंकि हम रियासत के साथ चलना चाहते हैं और जो सोसाइटी की बेटरमेंट होती है, जो सोसाइटी की भलाई होती है, जो बेटियों की सेहत होती है, जो मामलात होते हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए चर्च भी अब 18 साल की उम्र का पाबंद है। लेकिन क्योंकि हम सूबा सिंध में रहते हैं, ये जब कानून आया तो बहुत सारी हिम्मत हो गई, बहुत सारी अच्छाइयां आ गई कि बेटियों के साथ अब परेशानी नहीं होगी। लेकिन जितने हमारे कोर्ट केसेस आए हैं, रिपोर्टेड केसेस हैं सारे, उसमें कोई यानी कोई मीडिया या कोई दूसरा आदमी हमसे इख्तिलाफ राय नहीं रख सकता। हम जब भी अपनी बच्चियों के केस कोर्ट में लेके आए हैं तो खासतौर पे आरजू राजा का केस सबसे ज्यादा हिट केस हुआ था। आरजू राजा केस के या उसमें जो एविडेंस था वो ये था कि उसके बाप का निकाहनामा था, उसके स्कूल का सर्टिफिकेट था जिस क्लास में वो पढ़ती थी, उसका बे फॉर्म था,
یہ ساری چیزیں بھی کورٹ میں پیش کرنے کے بعد، اور میں حیران ہوں اپنی جوڈیشری کے اس رویے پر کہ وہ نادرا کے ریکارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہ اس سچویشن کو، یعنی پاکستان کے اندر قانون اور قانون میں بسنے والے لوگوں کے لیے جو ہے نا عدالتیں ایک سوال بن جاتی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا ہمارے خلاف لکھتا ہے، کیونکہ جب ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو شاید ہمارے، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے، پورا میڈیا 2-3 دن سے یہ سن رہا ہے کہ ججوں کے اوپر جو ہے نا پریشر ہوتا ہے اور وہ پریشر لے کے فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فورس کنورژن ہے اور فورسفل جو ہماری میرج ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، جب بھی ہمارے کیسز آتے ہیں ہمیں ریاست کی طرف سے، جوڈیشری کی طرف سے، لا انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کبھی سپورٹ نہیں ملی، اور ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور بیسکلی جو ہمارے پاس بچیاں اغوا ہوتی ہیں وہ اس کو بھی بعد میں کوئی نہ کوئی قانونی شکل دے کے اور اس کی کوئی پرانی سند نکال دیتے ہیں، لیکن جب اس کی ایج ہی اس کو فلفل نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے کہ آپ جیسا میٹرو ٹی وی نے آج بڑا سینسٹیو ایشوز پہ جو ہے نا بات کیا، اور ہمارا درد بھی تھا، ہمارا ریاست سے شکوہ بھی تھا، ہمارا جوڈیشری سے بھی شکوہ تھا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس آواز کو نہ صرف ریاست پاکستان کے صدر پاکستان تک، وزیر اعظم تک، چیف جسٹس آف پاکستان تک، آئی جیز تک یہ پہنچائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی اس پہ ضرور سوچے گی اور اپنا رویہ بھی پازیٹو کرے گی. آپ کے خیال میں اس میں کیا مزید ترامیم لانے کی ضرورت ہے، کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے، یا جیسے آپ نے بیہیویئر کے حوالے سے بات کی تو اس پہ مزید سینسٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل. ابھی تک جو جب سے 2013 سے قانون آیا ابھی تک کسی کو پنشمنٹ نہیں ہوئی. تو جب تک کوئی چیز پنشمنٹ نہیں ہے تو وہ لا نہیں ہے. اور یہاں ریاست پاکستان میں یہ ہے کہ ہر آدمی خود سے فیصلے کرتا ہے، ہر آدمی خود سے انصاف کرتا ہے. جب ریاست موجود ہے، جب قانون موجود ہے، تو یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ علاقے کے جو وڈیرے ہیں، علاقے کے جو چودھری ہیں، علاقے کے جو مالک ہیں، وہ خان ہیں، وہ ان بچیوں کے فیصلے کرتے ہیں جن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو انہیں روکنا چاہیے اور ریاست کو خود سے فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ہر شہری کو پاکستان کے اندر ایزی جسٹس ملے، اور وہ ایزی جسٹس ہی پاکستان کی ترقی اور سلامتی کا ذریعہ ہے. مسیما، یہ جو چائلڈ میرج کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے بات کی ہندو کمیونٹی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، تو یہ بتائیے کہ اس کے جو امپیکٹ ہوتا ہے آفٹر میرج، آفٹر چائلڈ میرج، تو اس کو کمیونٹی ریلائز کرتی ہے؟ پھر ہیلتھ کے ایشوز ہیں جیسے، اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ بچی کی عمر ابھی خود میچور نہیں ہوتی اور پھر اس پہ ایک ذمہ داری آ جاتی. نہیں، بیسیکلی دیکھیں، یہ تو کامن سی بات ہے اور سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ ارلی چائلڈ میرجز کے حوالے سے بچوں کو فزیکلی بھی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، مینٹل ٹراما ہوتا ہے، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں. لیکن کمیونٹی کی ریئلائزیشن، بیکاز اٹس اے ویری کامن پریکٹس. اگر آپ رورل ایریاز کے اندر جائیں تو اب تو خیر اس میں کافی امپروومنٹ آ رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا بڑے لیول پہ، واسٹ لیول پہ پھیلا دیا ہے، جس میں کم از کم بہت حد تک اگر ہم شہروں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو اب وہ ذرا رسم و رواج سے ہٹ کر وہ تھوڑا اس لیول پہ آ رہے ہیں کہ کم از کم بچوں کی جب شادی ہو رہی ہے تو ان کی ایج کا تعین ہونا چاہیے. کافی حد تک مطلب امپروومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن مین وائل اگر ہم دیکھیں بہت زیادہ، جب اکثریت کی ہندو کمیونٹی کی اکثریت پاپولیشن کی بات کریں تو وہاں پہ اب بھی یہ بڑی کامن سی پریکٹس ہے، اور وہ ریئلائز اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ان کو صحت کے بارے میں پتا ہے، نہ ان کو اس طرح کی ارلی چائلڈ میرجز کے بعد جب بچے یا بچیوں کو کس طرح کے ایشوز یا ٹراما یا اس طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے، اور یہ ٹریڈیشن ریلیجیسلی ہو یا نہ ہو لیکن وہاں کلچرل پریکٹسز ہیں، چاہے وہ میجورٹی کی ہوں یا مائنورٹیز کی ہوں. تو اس سے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مائنورٹیز کی بچیوں کی شادی جلدی ہو رہی ہے. وہاں پہ میجورٹی کی بچیاں بھی، اگر ہم اس وقت بھی ریشو دیکھیں گرلز میرج کے حوالے سے، تو تقریباً 18.6
परसेंटेज है जिसमें 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी हो जाती है और तकरीबन 6.3 जो है वो कम से कम 15 साल की उम्र तक की बच्चियों की शादी करवा दी जाती है। तो अब इससे, ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, नॉट ओनली रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, ओवरऑल जनरल बात कर रही हूँ। तो आप देखें एक बहुत बड़ा रेशो है जहां पे हम देखते हैं कि इतनी बड़ी जो है रेशो जो है वो बच्चियों की, मतलब 18 साल से कम उम्र और 15 साल तक की बच्चियों की शादी हो रही है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि कितनी कॉमन प्रैक्टिस है। और वहां पे जो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं, जब लोग की अवेयरनेस नहीं होगी, इवन अगर हम कानूनी इदारों की बात करें तो बहुत सारी जगहों पे शायद हमारे जब आप FIR करवाने जाते हैं, कंप्लेंट के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि उनकी भी जो नॉलेज है वो थोड़ी माइनर ही होती है, उनको भी इन चीजों का इल्म नहीं होता जब तक वहां के CBOs या NGOs या वेलफेयर इदारे या फिर कोई ऐसा लीडिंग पर्सन हो जिसको इसके बारे में इल्म हो, वो जब तक आवाज ना उठाए तो शायद लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता। इवन जब हम चाइल्ड मैरिजेस की बात कर रहे हैं, उसका निकाह तक करवाना भी अगर देखा जाए तो कानूनी जुर्म है, लेकिन उसमें मौलवी हजरात भी इन हो जाते हैं, पेरेंट्स इन हो जाते हैं, लड़के वालों की तरफ से जो लोग होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से आप हिंदू या क्रिश्चियन कम्युनिटीज को भी देखें तो वो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से उनको तो लगता है कि दे आर राइट, वो बिल्कुल इन कॉन्सिक्यूजेस को नहीं देखते कि बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उनकी दिमागी हालत क्या होगी, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बढ़ जैसे हम जाएंगी। अक्सर थरपारकर वगैरह के केसेस हमारे अक्सर सामने आते जी, रहते जी। हैं, वहाँ पे जो मिनोरिटीज हैं ज्यादातर, वहाँ उन्हीं के वो केसेस ज्यादा जी, जी, रिपोर्ट क्योंकि होते हैं। थर पारकर में अगर हम देखें बच्चों की मीरपुर अमात खास भी है। होती है, नवमौलूद जी, बच्चों की बिल्कुल। अमात और ख्वातीन की भी सवाल। क्योंकि कम उम्र में देखिए बच्चे हो जाते हैं और दे इवन अगर देखा जाए तो बच्चियां खुद फिजिकली जो है इतनी डेवलप नहीं होती और फिर उस कम उम्र में उनके साथ जब वो कंसीव कर लेती हैं तो फिर उनके लिए और ज्यादा इश्यू और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। और इवन अगर हॉस्पिटल्स में भी उनको ले जाया जाता है तो वहां पे भी उनको इस हवाले से गाइडलाइन नहीं दी जाती कि कम उम्र की बच्चियों की जो शादी है वो नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि देखें सिंध के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लॉज मौजूद है हमारे पास में एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। ठीक है पाकिस्तान में भी हैं कवानीन, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा रिचली जो है कवानीन मौजूद है। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करें, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त मुमकिन होगी जब अवाम को अब मालूमात होगी, उसके पास इस हवाले से नो हाउ होगी, वो अवेयर होंगे। और जब उनके पास अवेयरनेस होगी कि भाई जैसे सर ने बात की कि भाई कोई पनिशमेंट होनी चाहिए, आपने ये तो कह दिया नहीं नहीं ये शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक बच्ची को जो है रिकवर कर लिया गया, एक बच्चे को रिकवर करवा के आपने वापस पेरेंट्स के हैंड ओवर कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? अगर आप उसको पनिश करेंगे तो शायद बाकियों के लिए एक सबक आमूस बात बन जाए। राइट। और जनाब सलीम माइकल साहब, ये बताइए कि इसमें आप क्या देखते हैं कि कौन से इदारों को और कौन से सेक्टर्स को क्या रोल इसमें प्ले करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो जो इसमें जो इस कानून के अंदर थोड़ी सी कमी रह गई है वो ये है कि जब लड़की ने शादी कर ली तो उसके बाद ये केस सामने आता है ना। जब बच्ची ने शादी कर ली और उसकी FIR कट गई, अरेस्ट हो गए, तो इस कानून के तहत जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2013 का, इसमें जो निकाह ख्वाह है, चाहे वो फादर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कारी साहब हो, जिन्होंने निकाह किया, वो भी पनिशमेंट है उसमें। जिस लड़के का निकाह है और उसमें जो लोग विटनेस और फादर हैं वो भी दोनों साइड पेरेंट्स वो भी उसमें हैं। तो जब तक और लेकिन अब यहाँ जो सबसे अहम चीज है कि जिस बच्ची की शादी हो गई अब उसका क्या होगा, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्ची हमें वापस कर दी जाए। बच्ची बाजुका जो है ना खौफ के मारे कोई फैसला नहीं कर पाती और इस वजह से ये केस खराब हो रहे हैं। रियासत को इसमें मजीद अमेंडमेंट करनी होगी और उस शादी को बताना होगा कि वो शादी नल एंड वाइड होगी या नहीं होगी, वो शादी कैंसिल होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर शादी वो बरकरार है, अगर वो निकाह हो गया कहीं भी हो गया तो फिर रिलीजियस एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें हाँ, कि जो वैलिडिटी है उसकी क्या जी, है? अब उसमें हो ये रहा है हालात के तहत कि जब वो शादी हो जाती है तो अदालत कहती है कि ठीक है जी, जब तक इसकी 18 साल की उम्र नहीं होती ये माँ बाप के पास रहेगी या ये जो है ना किसी हॉस्टल में रहेगी या किसी शेल्टर होम में रहेगी। तो ये जो चीजें हैं, हमने जब कानून बनाया तो हमने इसके इन बारीकियों को देखा नहीं। हमें इसको वापस रिव्यू करने की जरूरत है, इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और जब तक रियासत यानी अपनी रिट को मनवाने के लिए पनिश नहीं करेगी, फाइन नहीं, अच्छा इसमें पनिशमेंट भी है 3 साल और साथ जुर्माना भी है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। जब तक हम पनिशमेंट जुर्माने नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि लोगों को हम जितनी भी अवेयरनेस दें,
لوگ جب تک ریاست سختی نہیں کرے گی یہ معاملات بڑھتے رہے اور بچیوں کی زندگیاں اور بچیوں کے جو معاملات ہیں اسپیشلی جو ان کے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہیں، کیونکہ میں پاکستان نرسز فورم کا چیئرمین بھی ہوں، ہم پورے پاکستان میں ہیلتھ ایشوز کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب ہم گائننگ کی طرف آتے ہیں یا گائننگ لازمی بات ہے جب شادی ہوگی تو گائننگ ایشوز آئیں گے نا، گائننگ ایشوز سے جو ایشو ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے نا خوشیوں سے کم لیکن کس کو موت سے زیادہ قریب تر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس میں اب لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات کیا کہنا چاہیں؟ میری میٹرو ٹی وی کی جانب سے اور اختر شاہد رند کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا۔ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ریاست اس قانون کو سخت بنائے اور تمام ماں باپ سے بھی گزارش کرتے ہیں، تمام پاکستان میں بسنے والے وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی وہ جو قانون بن چکے ہیں اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں۔ بیٹیوں کو 18 سال، لیکن اب کیونکہ جو موجودہ دور ہے اس میں ایجوکیشن، تعلیم، بچیوں کے ڈپلوماز، ڈگریاں، تو شادی ویسے بھی لیٹ ہو رہی ہے، لیکن ان علاقوں میں جہاں پر بچیاں جو ہمارے رورلس ایریاز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی اس قسم کے ٹی وی شوز ہونے چاہیے اور اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے آپ لوگ کے توسط سے، تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو اور اس کے ہیلتھ ایشوز کو سمجھ سکیں اور اپنے بچوں کے خوشیوں کے ساتھ ایک اچھا تحفظ بھی دے سکیں۔ بسیما آخری ورڈ۔ سب سے پہلے تو اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، ہم میٹرو ٹی وی کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ میں سر کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے بالکل یہی کہوں گی کہ قوانین کو سخت کیا جائے اور اس سے زیادہ مین وائل جو دیکھیں ہر کوئی انڈیویجول لیول پہ یا چھوٹے چھوٹے ادارے یا سی بی اوز اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی مینلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کے ویژول پیکیجز بنائیں۔ آپ نے جس طرح اس پروگرام کا انعقاد کیا، ریڈیو پروگرام ہوں، اس طرح ٹی وی شو ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی ویڈیوز بنا کے یا اس طرح کے پیکیجز بنا کے میرے خیال سے گورنمنٹ کو ان معاملات پہ اویئرنیس کو عام کرنا چاہیے، تاکہ پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اویئر ہوں، کیونکہ دیکھیں جن بچوں کی ہم بات کریں ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، انہیں کہہ دیا گیا کہ بس یہ کرنا ہے، وہ کر لیتے۔ تو میرے خیال سے پیرنٹس کو، کمیونٹی کو، سوسائٹی کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ رسپانسبلٹی ہماری گورنمنٹ کی ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ اس کمٹمنٹ کو بہترین طریقے سے نبھا لیتی ہے تو میرے خیال سے شاید نیکسٹ ٹائم ہمیں بھی شو میں آنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ واسٹ ہوگا، بہترین ہوگا، اور ہم حکومت پاکستان کے اور حکومت سندھ کے شکر گزار ہوں گے کہ ان کے توسل سے ہماری بچیاں جو ہے اس طرح کے مسئلے مسائل سے تحفظ حاصل کر سکیں۔ آپ کا ایک صرف گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے ہمارے چرچز نے، اسپیشلی کیتھولک آرچ ڈائسس نے اور پورے پاکستان کے تمام چرچز نے اپنے پرسنل لا میں، کیونکہ ہمارے پاس لا میں 16 سال ہو چکا تھا، ہم نے جس طریقے سے 18 سال امینڈمنٹ کی ہے، تو میرا خیال ہے اس قسم کی اویئرنیس پورے پاکستان کو ہونی چاہیے، اور ہر جگہ جو ہے نا اس طریقے سے جو ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، جو مذاہب ہیں، وہ اپنے پرسنل لا میں بھی امینڈمنٹس کریں تھرو ریاست، تو اس سے زیادہ امپلیمنٹ ہوگا بچیوں کا تحفظ بھی اور پاکستان کا صحت مند پاکستان بھی۔ بہت شکریہ آپ کا سلیم مائیکل صاحب، بہت شکریہ آپ کا مس سیما۔ اور ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے چائلڈ میرج کے حوالے سے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہد رند کو آج کے میٹرو بیٹر سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔